بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں، اور وہ بھی آخری عشرے میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پہ آنا قبول فرمائے، اور جو بھی ہم نے عبادات کی رمضان کے مہینے میں، جو بھی ہم لوگوں نے صدقہ خیرات کیا، جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے ذکر کیا، جو ہم نے تلاوت قرآن اور دیگر جو بھی ہم نے نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ سب اپنی بارگاہ میں پوری دنیا میں ہم جب ایک دفعہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حالات جو ہے وہ کافی ناخوشگوار قسم کے ہیں. سب سے ہلکا لفظ تو میں یہی استعمال کر سکتا ہوں. خاص طور پہ اگر آپ غزہ کی صورتحال دیکھیں تو یقیناً ہم سب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ہمارے دل جو ہے وہ خون کے آنسو بھی روتے ہیں کہ آخر یہ مسلمان جو ہے وہ اس کیفیت میں کیسے ہیں اور کیوں ہیں، اور آخر یہ ظلم اور بربریت کی جو داستان ہے یہ کب ختم ہوگی. تو میں آپ کے سامنے ایک اصول بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غزہ کا معاملہ تو آج ہمارے سامنے ہے، اسی سے کچھ ہی عرصہ پہلے اور ابھی تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا. کشمیر کا مسئلہ بھی ادھر کا ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. چائنا میں جو ویگر مسلمز ہیں ان کا مسئلہ بھی جوں کا توں ہے. برما میں جو مسلمان ہیں ان کا مسئلہ بھی وہیں پڑا ہوا ہے. سیریا کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. افغانستان، عراق، حتیٰ کہ بوسنیا، یعنی جتنے بھی مسلم ممالک اکثر کے اندر حالات آپ دیکھیں تو بڑے ہی ناخوشگوار ہیں، اور آئے دن ہمیں خبریں بھی ملتی رہتی ہیں کہ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو سوال اصل میں یہ ہے کہ آخر یہ مسلمانوں کی جو حالت ہے اس وقت عمومی طور پہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرما دی تھی، جو کہ ابن ابزہ کی حدیث ہے، جو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے اور اسی کے ذریعے قوموں کو زوال دیتا ہے. یہ بنیادی طور پہ اصول سمجھ لیں آپ کہ جب مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے گا، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو جب وہ قرآن کو پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے دے گا، اور جب وہ قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اب آپ ادھر پیسے بھجوائیں، آپ وہاں یہ بھجوائیں وہ بھجوائیں، ہر قسم کی فورن پالیسی جو ہے استعمال کر کے دیکھ لیں، اب عزت نہیں ملنے والی. کیونکہ جب آپ نے ایک بنیادی اصول ہی اللہ کا توڑ دیا نا تو پھر عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. رزق کس کے ہاتھ میں؟ ہمارا سب اللہ کے ہاتھ میں. رزق ہماری نہ تو جاب میں، نہ فیکٹری میں، نہ بزنس میں. رزق اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جب دینا چاہے گا دے دے گا، جب اللہ روک لے کوئی اللہ سے چھین نہیں سکتا. زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. جو خیر ہماری زندگی میں آ سکتی ہے وہ ساری اللہ کے ہاتھ میں. تو جب اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ کو ناراض کر کے کون سی خیر تلاش کرنے نکلے ہم؟ اللہ کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کے دین سے دور جا کے کون سی خیر ہے جو ایک انسان، ایک مسلمان لے سکتا ہے؟ تو ایک میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں. فرض کریں کہ ایک پل ہے نا، اس پل کے اندر ایک سوراخ ہوا ہے، اور شام کے اندر، رات کے اندھیرے میں لوگ وہاں سے گزرتے جا رہے ہیں اور پل سے نیچے دریا میں گرتے جا رہے ہیں. آپ اور کچھ آپ کے ساتھی جو ہے نا وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا بندہ جو ہے وہ پل کے نیچے گرتا جا رہا ہے. تو ایک دم سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ان کو بچانا چاہیے. اب آپ کو تیراکی کرنی آتی ہے، آپ کے ساتھیوں کو بھی آتی ہے. آپ 4-5 لوگ ہیں، آپ سیدھا کا سیدھا پانی میں چھلانگ مار دیتے. پانی میں چھلانگ مارتے ہیں، آپ نے ایک بندے کو باہر نکالا، دوسرے کو باہر نکالا، تیسرے کو باہر نکالا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اوپر سے گرنے کی تعداد ہے نا وہ تیز سے تیز ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ لوگ 4-5 لوگ ہی ہیں، بار بار آگے پیچھے جا رہے ہیں، اور پھر تھکاوٹ بھی ہے. ظاہری بات ہے، آپ انسان ہیں، کوئی مشین تو نہیں ہے. بار بار آپ جاتے ہیں سمندر میں، بندوں کو کھینچ کے لا رہے ہیں، آپ بھی تھک رہے ہیں، اور مستقل لوگ گرتے جا رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بار بار لوگوں کو بچا رہے ہیں. تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اصل کام کرنے والا کیا تھا کہ اللہ کا بندہ کوئی جا کے پل کو ٹھیک کر دیتا تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن اب یہ سوچیں کہ اگر ایک بندہ پل کو ٹھیک کرنے میں لگتا ہے اور وہ لوگوں کو بچانے کے بجائے اوپر چلا جاتا ہے، ہو سکتا ہے سب سے زیادہ لوگ اسی کو گالیاں نکالیں کہ بھئی وہاں لوگ ڈوب رہے تھے، تم اوپر جا کے پل ریپیئر کرنے کے لیے چلے گئے تھے. لیکن وہ کہتا ہے بھئی دیکھیں میں تو بڑا پرابلم دیکھ رہا تھا، میں اس پرابلم کو سالو کرنے نکلا تھا.
اور آپ لوگ مجھے اس بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہو، اس بات پہ میری ملامت کر رہے ہو کہ بھئی تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بچایا. بھئی میں اس سے بڑا کام کرنے گیا تھا. وہ 2-4 جو گر رہے تھے اصل میں وہ اوپر سے وہ جو بند کرنا نا وہ بہت ضروری تھا. اچھا ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، مسئلہ مسلمانوں کے اوپر کچھ بھی آئے نا، مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا خدا نہ خواستہ، سیلاب آ گیا، غزہ کے معاملات ہو گئے، ہم کہتے ہیں فوراً سے فنڈ ریزنگ کرو، ایڈ بھجواؤ. اچھا ایڈ بھجوانا ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا یہ نہیں بھجوانی چاہیے، ضرور بھجوانی چاہیے. جیسے کہ کوئی بندہ کہتا ہے جی بندہ ایک پانی میں ڈوب رہا ہے اس کو بچانا چاہیے، بالکل بچانا چاہیے، لیکن اصل مقصد سے نا کبھی نظر ہٹانی بھی نہیں چاہیے. یعنی کہ یہ نہ سمجھے کہ بس آپ نے ایڈ بھجوا لی، ہمارا کام ہو گیا الحمدللہ اللہ کل حال، اب ساری عمر سوتے رہو بیٹھ کے، کوئی مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ وہی ہے اور جو کا توں ہے، وہ یہ کہ جب تک مسلمان اپنی اس حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کی طرف لوٹیں گے نہیں، یہ ذلت رسوائی، یعنی کل کشمیر تھا آج غزہ ہے، کل کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوگا، آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو لگتا ہے آپ یہاں پہ ایڈ بھجوائیں گے، چندہ کروائیں گے، اور ماشاءاللہ پاکستان میں سے بہت ایڈ جاتی ہے. میں کچھ اداروں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا، انہوں نے کہا جی اربوں کے حساب سے ایڈ جا رہی ہے. وہاں پہ اسرائیلی جو ہے وہ بادشاہ بنے ہوئے، انہوں نے رفح بارڈر بند کیا ہوا ہے، وہاں پہ ایڈ رکی پڑی ہوئی ہے، ایسے جا رہی ہے جیسے ڈرپ کی طرح وہاں پہ ایڈ جا رہی ہے. بادشاہ ہے وہ جو مرضی کریں. اسرائیل کی ذرا حالت دیکھیں، ذرا ایک تن کے برابر ملک ہے، نہ اس کی کوئی آبادی ہے نہ کچھ ہے، اور مسلمان اس وقت پوری دنیا میں 2 بلین کے لگ بھگ مسلمان ہیں. 2 بلین، وہ پورے مسلمان ممالک کے بیچ میں ایک رائی برابر ملک جو ہے اس نے بدماشی بنائی ہوئی ہے. یہ اگر ذلت رسوائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ 2 بلین مسلمان کچھ نہ کریں نا، نہ ایڈ بھجوائیں نہ کچھ کریں، سارے ان کے بارڈر پہ جا کے تھوک آئے نا، وہ ڈوب کے مر جائیں سارے. یہ حالت ہے. لیکن ختم، جب ذلت رسوائی اس لیول پہ پہنچ جائے، ہر بندہ اپنا اپنا کھیل رہا ہے، ہر ملک اپنے اپنے مفاد کے اوپر لگا ہوا ہے. کوئی بھی جو ہے نا وہ اس پہ نہیں آنا چاہتا کہ بھئی مسلم امت ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک جگہ جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کب تک یہ رہے گا؟ یہ ہمیشہ رہے گا جب تک کہ ہم واپس اللہ کے دین کی طرف لوٹ کے نہیں آتے. یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہی بن جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اور آپ نے اس کی پیشن گوئی کی تھی. آپ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا جب تمہارے اوپر دشمن ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا اس ٹائم پہ تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے، ہم بہت تھوڑے مسلمان ہو جائیں گے کہ وہ سارے ہمارے پہ غالب آ جائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم لوگ لو کوالٹی کے مسلمان ہوگے. تم ایسے ہوگے جیسے سمندر پہ جھاگ ہوتی ہے. اب سمندر پہ جھاگ کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جیسے کبھی کوئی بالٹی میں کپڑے دھوئے نا، تو بالٹی میں جھاگ اتنی بڑی بن جاتی ہے، پانی اتنا سا ہوتا ہے، پانی اتنا سا ہے، اوپر اتنی جھاگ بنتی ہے. جھاگ دیکھنے میں تو بڑی لگ رہی ہے، لیکن جب آپ اس پہ ہاتھ مارتے ہیں تو ایسے ہوا میں اڑ جاتی ہے. تو تم لوگ دیکھنے میں تو بڑی تعداد میں نمبر میں ہو، لیکن تمہاری کوالٹی بڑی لو کوالٹی کے مسلمان ہو جاؤ گے، اور تمہارے دل میں ایک بیماری آ جائے گی، اس کا نام ہوگا وہن. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت کا ڈر تمہارے دل میں لگ جائے گا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے 2 بلین مسلمان ہیں، لیکن اتنی لو کوالٹی کے مسلمان ہیں کہ سمندر کے اوپر جھاگ کے برابر ہیں. اور دوسری طرف عبداللہ بن مسعود جو ہیں رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی. ایک دفعہ نا، یعنی دبلے پتلے سے صحابی تھے، اور وہ صحابی تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے جا کے. 4 صحابہ کا ذکر کیا، ان میں ایک ان کا نام بھی تھا. عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے سے صحابی تھے. ایک دن کیا ہوا، کھجور کے درخت پہ چڑھ رہے تھے کھجور توڑنے کے لیے. تو نیچے جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیوں ہنسی آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے کہ کتنی پتلی ٹانگیں ہیں اس کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کی کیفیت میں آگے آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ ایک ٹانگ اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. یہ ایک ٹانگ جو ہے اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. ایک صحابی کی ایک ٹانگ کا ذکر ہو رہا ہے، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، اور پوری امت مسلمہ کا ذکر ہو رہا ہے، سمندر کے اوپر جھاگ برابر ہے. وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے، پکے والے مومنین تھے، جن کے بارے میں وہ بشارتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دیتا تھا. اور یہ اللہ کا وعدہ آج بھی، ایسا نہیں کہ اس ٹائم پہ نعوذ باللہ اللہ اور تھا اور آج اللہ اور ہے. اللہ وہ پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. جو اس ٹائم پر اختیار رکھتا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے جنگ بدر میں نازل کر دے، وہ آج بھی اختیار رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس لیول کا ایمان تو دکھائیں نا ذرا تھوڑا سا. جب تک وہ ایمان نہیں دکھائیں گے، جب تک واپس اس کریکلم پہ نہیں جائیں گے جو ہمارا کریکلم تھا، تب تک کوئی خیر نہیں آ سکتی.
تو ہم جو اس وقت کام کر رہے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی مسلم امت کے اندر مسئلے مسائل چل رہے ہیں، یقیناً ہمارا ایک دم سے رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ایڈ بھیجنی، یہ کرنی ہے، ضرور اس کا کچھ نہ کچھ پورشن ہونا چاہیے، لیکن اصل جو ہے نا لمحہ فکریہ وہی ہوتا ہے کہ کیا ہم اس لیول کے مسلمان ہیں؟ کیا آج فلسطین ہے، کل کو کوئی اور ہمارے لیے ڈبہ تو نہیں کھل جائے گا، کوئی اور محاذ تو نہیں کھل جائے گا جہاں پہ پھر مسلمان پسیں گے؟ اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ ہم سچی معنوں میں توبہ نہیں کرتے اور اللہ کے بتائے ہوئے دین کی طرف واپس لوٹ کے نہیں آتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا، اسی قرآن کے ذریعے زوال دے گا۔ آپ قرآن کو پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا کر دے گا، آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں کتنا ہے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کتنے ہمارے فیصلے اس قرآن کے مطابق ہوتے ہیں۔ کیا یہ قرآن جو ہے، اس قرآن کے نا 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ ایک حق تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کوئی ہلکی چیز نہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ آپ سے اور میرے سے بات کر رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ورتل القرآن ترتیلا، اس کو اچھے انداز میں پڑھا جائے، اور آپ کو پتہ ہے اس کو پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر آپ پڑھتے ہیں الف لام میم تو یہ 30 نیکیاں ہو گئی آپ کی۔ یہ ہے صرف اس کی تلاوت کرنا، اس کے بعد اس کو سمجھ کے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ بار بار اللہ تعالیٰ یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے، کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو آسان بنا دیا، ہم نے آسان بنا دیا۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جی بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آسان بنا دیا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو، یا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ پھر اس قرآن کو نہ صرف سمجھ کے پڑھنا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فتویٰ دیتے ہیں ان کے بارے میں جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون۔ 3 فتوے اللہ کی طرف سے ہیں جو قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی تو کافر ہوتے ہیں، یہی تو ظالم ہوتے ہیں، یہی تو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، فاسق اور فاجر لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے ڈیکوریشن کے طور پہ، کسی کی فوتگی پہ نکلتا ہے یا کوئی دلہن گزارنی ہے اس کی نیچے سے گزار دیتے ہیں، لیکن عملاً کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور پھر 5واں حق کیا ہے اس کا کہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے، جتنا آپ کو آتا ہے اپنے علم کے بقدر اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ 5 حقوق ہیں قرآن مجید کے، اور اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا۔ جیسے آپ کا جسم کا بھی آپ پہ حق ہے، اللہ کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کے والدین کا بھی آپ پہ حق ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کا بھی آپ پہ حق ہے۔ اور یہ قرآن مجید قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ کے حق میں تب گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا تھا، یہ مجھ پر عمل کرتا تھا، یہ مجھ پہ غور و فکر کرتا تھا، اس کا میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، یا اللہ اس کے ساتھ میرا بڑا پیار محبت والا تعلق تھا، باقاعدگی کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ تھا۔ یا پھر وہ کہے گا یا اللہ یقیناً ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ خود کہیں گے کہ یا اللہ یقیناً میری اس قوم نے جو ہے نا قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ یہ اس کا جو ہے نا قرآن کا کیا، بلکہ قرآن مجید کے اندر کئی صورتیں ہیں جو آپ کے حق میں کیس لڑیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ الملک، باقاعدہ احادیث میں آتا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر اللہ کے سامنے آپ کا کیس پیش کریں گے کہ اللہ یہ تو میری تلاوت کرنے والا تھا، یہ تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ آپ کی سفارش کریں گی، صورتیں جو ہے نا وہ سمجھیں کہ کسی جسم کے اندر آئیں گی اور وہ بتائیں گی کہ یا اللہ اس کو عذاب نہیں دینا، آپ نے بالکل عذاب نہیں دینا، یہ میرا تلاوت کرنے والا شخص تھا۔ تو قرآن کے یہ 5 حقوق ہیں، اور یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے یا تو ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ اجتماعی طور پر بھی بہت سارے فیصلے ہوں گے کہ بھئی یہ جو ہمارے نظام چل رہے تھے، قانون چل رہے تھے، کس بنیاد پہ چل رہے تھے؟ جب قرآن کا فیصلہ یہ تھا تو تم کس خوشی میں یہ فیصلہ کر رہے تھے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جو آج ہم مسلم امت کی حالت دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوئی تکے سے نہیں ہوئی، بائی چانس نہیں ہوئی، اس کے اوپر بڑی محنت کی گئی ہے، بڑی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارا جو تعلیمی نظام اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ تعلیمی نظام گورے کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا تھا، بہت خوبصورت تحفہ، اور یہ وہ تحفہ تھا جس نے پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ کے اندر ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم بنایا گیا جس میں سے ایتھکس کو، اخلاقیات کو باہر نکال دیا گیا۔
باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کہ جی ایجوکیشن کا سسٹم سیکولر ہوگا. سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دین کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو سسٹم ہوگا ایجوکیشن کا, اس میں کوئی دین کا مشورہ نہیں لیا جائے گا. یعنی سیکولرزم کس کو بولتے ہیں کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے دین سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے اسلام ہو یا کوئی اور دین ہو, اس سے مشورہ نہیں لیں گے, ہم خود فیصلہ کریں گے. انسان خود فیصلہ کرے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, ہم خود فیصلہ کریں گے, ہمیں کسی آسمانی کتاب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ایجوکیشن سسٹم اس وقت ہمارے اوپر نافذ ہے. اور اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر آپ خود دیکھ لیں, انہوں نے نا بڑی مجبوراً کیا کیا, ہمارے دین کے مدارس کو سیپریٹ کر دیا. انہیں کہا جی آپ چلے جائیں وہاں پہ بیٹھ جائیں, کونے میں چلے جائیں, مسجد اور مدرسے میں رہیں, یہاں پہ اللہ اللہ کریں بیٹھ کے, ہم تعلیم دوسری جو ہے یہ آپ کے بچوں کو دیں گے. ہم ان کو میٹرک کرائیں گے, ہم ان کو ایف ایس سی کرائیں گے, ہم ان کو بی ایس سی کرائیں گے, ماسٹرز کرائیں گے, یہ ہم ان کو اس لائن پہ لے کے جائیں گے. تو اس ٹائم پہ لوگوں نے تھوڑا اعتراض کیا کہ بھائی لیکن تھوڑا سا کوئی دین ایمان بھی تو ہوتا ہے نا. ان کا چلیں ٹھیک ہے آپ کو دینیات کا مضمون دے دیتے ہیں, لیکن یہ جو دینیات کا مضمون ہے بعد میں جا کے اس کا نام اسلامیات ہو گیا یا اسلامک اسٹڈیز ہو گیا. لیکن یہ اور پاک اسٹڈیز, یہ دو ایسے مضامین ہیں جو سب سے مسکین اور یتیم مضامین ہیں. 50 نمبر کے سبجیکٹس ہیں, اس میں اگر آپ فیل بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگلی کلاس میں آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ معاف کرے, خدا نخواستہ انگلش میں آپ فیل ہو جائیں تو آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے, میتھس میں آپ فیل ہو جائیں آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے. اور عالم یہ ہے کہ کلاس 1 سے لے کر 10ویں جماعت تک اسلامیات کی کتاب بس اتنی پتلی سی کتاب ہی ہوتی ہے. نماز روزہ, بس یہی, بس اللہ اللہ کرتے رہو, اور اس کے علاوہ کچھ اس میں ہے ہی نہیں. لیکن ویسے آپ دیکھیں میتھس میں کتنی بڑی چھلانگ لگی ہے آپ کی. 1 2 3 سے شروع ہوئے تھے کلاس 1 میں. کلاس 1 میں انہوں نے بتایا 1 2 3 یہ آپ کے جی نمبرز ہوتے ہیں. میٹرک میں ایف ایس سی لیول پہ جب تک آپ پہنچتے ہیں تو ڈفرینشیل ایکویشن, کوڈریٹک ایکویشنز, الجبرا, جیومیٹری کیا کچھ کر چکے ہوتے ہیں. یعنی اتنا بڑا لرننگ کرو جس کو کہتے ہیں نا, اتنا بڑا لرننگ کرو ہے. انگلش میں دیکھیں کہاں سے شروع ہوئے تھے کہاں پہنچے جا کے. باقی مضامین میں دیکھیں سائنس میں کہاں سے شروع ہوئے تھے کہاں جا کے پہنچے. بلکہ میٹرک میں او لیولز میں کیا ہوتا ہے, 8ویں جماعت تک جنرل سائنس ہوتی ہے. میٹرک اور او لیولز میں کیا ہوتا ہے, اس جنرل سائنس کے 3-4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ جی فزکس ہے, یہ کیمسٹری ہے, یہ بایولوجی ہے. مجھے یاد ہے میں نے او لیولز کیا تھا 8ویں جماعت میں, تو ہمارا سائنس کی ایک کتاب تھی. جب 9ویں جماعت میں گئے تو ہمارے 6 کتابیں ہو گئی, 2 فزکس کی, 2 کیمسٹری کی, 2 بایولوجی کی. انگریزی کی پہلے ایک کتاب ہوتی تھی, ہم نے او لیولز کے 2.5 سال میں 8 کتابیں پڑھی ہیں انگلش کی. میتھس کی ہماری پہلے ایک کتاب ہوتی تھی, او لیولز میں ہم نے 4 کتابیں پڑھی ہیں میتھس کی, اتنی موٹی کتابیں تھیں. اور اسلامک اسٹڈیز کی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فرخندہ نور کو, وہ ایک ہی پتلی سی کتاب تھی جس میں وہی نماز روزے سے اوپر نہیں ہم گئے. حالانکہ او لیولز میں وہ بچہ جو ہے اتنا عقل و شعور اس کے پاس ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے چلو تھوڑی بہت برابری کرنی تھی نا, تو آپ کہتے تھے چلو جہاں پہ ہم نے سائنس کے 3-4 ٹکڑے کر دیے ہیں, چلو اسلامک اسٹڈیز کے بھی 3-4 ٹکڑے کر دیتے ہیں. آپ کو تفسیر علیحدہ پڑھاتے ہیں, حدیث علیحدہ پڑھاتے ہیں, فقہ علیحدہ پڑھاتے ہیں, سیرت علیحدہ پڑھاتے ہیں, کہ او لیولز کا بچہ کم از کم یہاں پہ. لیکن ہم نے کیا کیا, ہماری ترجیح صرف دنیا تھی. دنیا کے پیچھے لگائے جاؤ اپنے بچوں کو, لگائے جاؤ بچوں کو. آج کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ پوری انسانیت تاریخ میں پہلا ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے. کوئی 23-25 ایجوکیشن سسٹم پوری انسانی تاریخ میں گزر چکے ہیں. پرشینز کا علیحدہ تھا, رومنز کا علیحدہ تھا, چائنیز کا علیحدہ تھا, جاپنیز کا علیحدہ تھا, ہندوؤں کا علیحدہ تھا, یعنی فرینچ کا علیحدہ تھا. یعنی کوئی 23-25 کے قریب جو ہے نا وہ ایجوکیشن سسٹم گزرے. اس وقت جو ایجوکیشن سسٹم میں ہم لوگ ہیں, یہ بدترین ایجوکیشن سسٹم ہے. کیوں بدترین ہے؟ کیونکہ اس میں جو اخلاقیات ہیں نا وہ بالکل مائنس کر دی گئی ہیں. آپ خود دیکھیں کسی فیکٹری کا اندازہ کس طرح لگایا جاتا ہے, اس فیکٹری میں سے جو پروڈکٹ باہر نکلتا ہے اس کو دیکھ کے لگایا جاتا ہے نا. آپ ایک فیکٹری کا پروڈکٹ دیکھتے ہو, پروڈکٹ کیا نکل رہا ہے, پروڈکٹ دیکھتے ہو اچھا ہے, فیکٹری اچھی ہوگی. اس وقت آپ دیکھیں کیا چیز پروڈیوس کر کے ہم باہر لے کے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اولیاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں اسکولوں سے, کالجوں سے. کیا اولیاء نکل رہے ہیں, کیا نکل رہے ہیں. یعنی وہ جو بچے نکل رہے ہیں بالکل بیچارے بگڑی بھی جو نا عوام نکل رہی ہے. خود یہاں پہ ہمارے منسٹرز کہتے ہیں جی آدھے سے زیادہ بچہ کالجوں کے اندر ڈرگز کے اوپر ہے. اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, یہ لنڈن پیرس کی بات نہیں. آدھے سے زیادہ بچہ جو نا منشیات کا عادی ہوا ہوا ہے. باقی جو ہے وہ فوحش قسم کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, فوحش قسم کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ہر قسم کا اوٹ پٹانگ کام یہاں پہ ہو رہا ہے. یعنی یہ کون سی تربیت کر دی آپ نے. مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں, لڑکیوں کو لڑکوں کو مکس کرایا ہوا ہے, مطلب ایک لٹ بچی ہوئی ہے. اور دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسلامک اسٹڈیز ہے وہ بھی ایسا کوشش کرتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں تا حد استطاعت کہ اسلامک اسٹڈیز پڑھانے والا بھی کوئی ایسا بندہ ہو جو بالکل ہی سیکولر قسم کا ہو, جو اسلامک اسٹڈیز ایسے پڑھائے جیسے اس کا دل ہی نہیں ہے پڑھانے کا. میں خود اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں, البتہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کس کس قسم کے میں اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر سے مل چکا ہوں. چلیں ایک بتا ہی دیتا ہوں. میں ایک یونیورسٹی ہے, بڑی مشہور یونیورسٹی یہاں کی,
وہاں پہ میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا, وہ ان کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی وہ ماشاءاللہ ایک شریف النفس قسم کی خاتون تھیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز پڑھا دیں. میں نے کہا جی آپ کو میرا خیال کیسے ہے؟ منتیں ترلے شروع کر دی, خدا کا واسطے پڑھا دیں. میں نے کہا جی میں اور بڑے مصروفیات ہوتی ہیں, میں یہ کام کر رہا ہوتا ہوں, ہمارے اپنے بڑے کام ہوتے ہیں. نہیں آپ پڑھائیں. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتے ہمارے یہاں پہ جو اسلامک اسٹڈیز کا پروفیسر تھا وہ ایک اور یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی سے PhD کیا ہوا تھا اسلامک اسٹڈیز میں, PhD کیا ہوا ہے یعنی اسلامک اسٹڈیز میں پنجاب یونیورسٹی سے, اور بندہ خود ملحد ہے, بندہ خود ملحد ہے, اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے سرے سے, اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہا ہے. اور وہ جو بچے ہیں ان بچوں نے کمپلین کیا, بچے کہہ رہے ہیں بھائی یہ اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں, یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ نبی کے بارے میں گستاخانہ باتیں کر رہا ہے, یہ فلاں ہو رہا ہے. اس نے مجھے وہ پورا لیٹر دکھایا جو بچوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی اس نے کوئی تقریباً اس میں 21-22 نکات تھے کہ اس نے کلاس میں یہ بولا, اور وہ تقریباً 18-19 بچوں نے سائن کیا ہوا تھا. اور پھر اس لیٹر کے اوپر جو ان کا وہ جو پروفیسر تھا اس نے اس کی تائید کی کہ ہاں یہ میں نے کہا ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے, ہاں یہ بھی میں نے کہا اس میں ایسی کیا بات ہے, یہ جو ہے اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں. تو میں نے پھر پڑھایا وہاں پہ, میں نے اس یونیورسٹی میں تقریباً 3 سال اسلامک اسٹڈیز پڑھایا کہ میں نے کہا چلو میں ذرا رام وار کر دوں تاکہ آپ کسی اور کو پھر رکھو اور وہ فل ٹائم کام کرے. یعنی یہ تو صورتحال ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ ہمارا ایسا ایجوکیشن سسٹم کریٹ ہو گیا کہ جہاں پہ, اور میں آپ کو بتاؤں پہلے کہا جاتا تھا تعلیم و تربیت, سنا ہوگا نا آپ نے, تعلیم و تربیت, یعنی تعلیم بغیر تربیت کے کیسے ہو سکتی ہے؟ بچے کو آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ بندوق کیسے بنتی ہے اور گولی کیسے بنتی ہے اور اس کے پیچھے فزکس کیا ہے, لیکن کس کو گولی ماروں گا تو ٹھیک ہوگا اور کس کو گولی ماروں گا تو غلط ہوگا, یہ آپ نے بتانا بھول گئے. بچے کو یہ بتا دیا ایٹم بم کیسے بناتے ہیں, لیکن کدھر ایٹم بم ماروں میں, یہ کہاں پہ یہ ایٹم بم ماروں تو ٹھیک ہوگا اور کہاں پہ بم ماروں تو ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی وہ جو تھا نا, جو اصل معیار تھا صحیح اور غلط کا, وہ تو بتایا نہیں ہم نے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ایسا سسٹم کریٹ ہو گیا جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں چیزیں, لیکن اس کے اندر وہ ایتھکس کا فریم ورک ہی نکل گیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ ایک بہت ہی مشہور امریکن آتھر ہیں جان ٹیلر گاٹو کے نام سے, وہ 2 کتابیں اس مضمون پہ لکھ چکے ہیں. ایک کا نام ہے ڈمنگ اس ڈاؤن اور دوسری کا نام ہے ویپنز آف میس انسٹرکشن. 2 کتابیں لکھ چکی ہیں اس مضمون کے اوپر کہ جو ہمارا آج کا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہمارے بچوں کو ایتھیکل مورل ڈکلائن کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایک اور بہت بڑے ایجوکیشنلسٹ ہے, یہ بندہ یہودی تھا, وہ نازی کنسنٹریشن کیمپ سے بھاگا, ڈاکٹر ہائم ژینوٹ کے نام سے. وہ ہٹلر کی جب ہٹلر ان کو مارا تھا نا یہودیوں کو, تقریباً 60 لاکھ یہودی مار دیا اس نے. یہ اس ٹائم پہ چھوٹے بچے تھے, 14 سال کے, فرار ہو گئے وہاں سے, فرار ہو کے امریکہ آ گئے, وہاں جا کے پھر یہ ایجوکیشن سیکٹر میں گئے. تقریباً 40-45 سال انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر میں لگایا. اس کے بعد کتاب لکھی اور اس میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں جب ادھر تھا جرمنی میں تو میں نے دیکھا کہ بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹرز نے, 4 اسٹار جنرلز نے, ٹرینڈ نرسز نے 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا, گیس چیمبروں کے اندر فائرنگ اسکواڈز کے آگے لیتھل انجیکشن لگا کے. اس میں سرٹیفائڈ ڈاکٹرز تھے, سرٹیفائڈ نرسز تھیں, 4 اسٹار جنرل تھے. انہوں نے کیا کیا, یعنی 60 لاکھ بندہ جو ہے, عورتیں بچے بوڑھے سارے مار دیے. کہتے ہیں اس لیے اب میں پورے ایجوکیشن سسٹم پہ سوالیہ نشان لگاتا ہوں کہ اگر آپ کا ایجوکیشن سسٹم آپ کے بچے کو انسان کا بچہ نہیں بنا سکتا تو پھر لعنت ایسے ایجوکیشن سسٹم پہ کہ آپ نے سائنسدان تو بنا دیا اس کو لیکن انسان کا بچہ نہیں بنایا اس کو آپ نے. یعنی کمپلیٹلی کٹ آف ہے کسی بھی ایتھیکل مورل ویلیو سے, اس کے سامنے ہے ہی کچھ نہیں. اب ہمارے بچے اگر مثال کے طور پہ تھوڑے بہت تمیز آ رہی ہے نا ان کے اندر, اگر تھوڑی بہت آ رہی ہے تو وہ صرف یہی ہوگا کہ گھر میں تھوڑی بہت ڈوز مل گئی ہوگی, ورنہ کوئی حال نہیں ہے. اور پہلے تو یہ تھا کہ جی تعلیم و تربیت کے اندر جی اسکول کہتے تھے, اسکول کے پاس آپ چلے جائیں, کسی اسکول کے پاس جائیں, آپ کہیں جی آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, وہ کہتے نہیں کر رہے. وہ کلیم بھی نہیں کریں گے, وہ کہیں گے جی ہمارا کام تعلیم دینا, تربیت تو آپ کریں گے گھر میں, تربیت تو آپ کریں گے. ہم نے تو نہیں کہا ایتھکس کا کون سا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اسکول میں, کون سا سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے, کون سی کلاس ہوتی ہے جہاں پہ کہتے ہیں بچوں تمیز کیا کرو. میتھ پڑھا رہے ہیں, انگلش پڑھا رہے ہیں, کیمسٹری فزکس پڑھا رہے ہیں, بایولوجی پڑھا رہے ہیں, ایتھکس کون پڑھا رہا ہے, کوئی بھی نہیں پڑھا رہا. تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام ہی نہیں, ہم تو جی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, ہم آپ تربیت گھر میں کریں, ہم ان کو پڑھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پڑھا بھی نہیں رہے. وہ آپ کہیں گے نہیں یار یہ آپ بہت ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, زیادہ بہت بڑی بات کہہ دیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ پڑھا بھی نہیں رہے, کیونکہ یہ کون سی ایجوکیشن سسٹم ہے جہاں پہ آپ 8-10 ہزار روپیہ بچے کی فیس بھریں اور بچہ گھر آ کے سیدھا اکیڈمی جائے پڑھنے کے لیے. اسکول وہ جا رہا تھا کیا کرنے,
تربیت تو نہیں ہو رہی تھی، تو پھر پڑھنے جا رہا تھا. تو یہ کون سی ایجوکیشن ہے جہاں وہ اسکول جاتا ہے، کیمسٹری فزکس پڑھ کے آتا ہے، واپس آ کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں ہے، میں نے اکیڈمی جانا ہے. کتنے بچے اکیڈمی جا رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں؟ شاید اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جو دن میں اکیڈمی نہیں جاتا. تو پھر پڑھائی کہاں ہو رہی ہے؟ ادھر ہو رہی ہے یا ادھر ہو رہی ہے؟ تو یہ تو بزنس بنے ہوئے سمپلی. اور یہ گورے کو پتا تھا وہ جو ہمارے لیے سیٹ اپ کر کے گیا ہے کہ بالکل اپنے دین سے کٹ آف ہو جاؤ، قرآن سے کٹ آف ہو جاؤ، اخلاقیات سے کٹ آف ہو جاؤ، جنگلی جانور بن جاؤ سارے، اور ہم تمہیں بتائیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو. صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے ہرانا ہے نا تو ان کے نوجوانوں کے اندر کیا کرو؟ فحاشی اور یعنی بدکاری عام کر دو. ان کو لگاؤ ساروں کو کھیل تماشے میں، یہ بھول جائیں ان کا مقصد کیا تھا، وہ بھول جائیں کہ انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ بھول جائیں ان کا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بات بھول جائیں. وہ ان کے رول ماڈل یہی اداکار، گلوکار، فنکار ہوں گے، یہی ناچنے گانے والے جو کوئی اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں، انفلوئنسرز آ رہے ہیں آج کل، بس انہی کو فالو کرو سارے. کھیل تماشا بنا دو پوری دنیا کو اور اسی طرح زندگی گزار دو. اور یہ بائی دا وے یہ واحد ایجوکیشن سسٹم ہے جہاں پہ آپ کی ویلیو جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے آپ کی مارکیٹ کی جو ہے نا وہ کمانے کی جو ہے نا صلاحیت دیکھ کے. پہلے وقتوں میں ایجوکیشن ہوتی تھی انسان کا انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے، کہ اس کو شعور دینے کے لیے، اس کو عقل سمجھ دینے کے لیے. آج جو ہے ہر یونیورسٹی کی ڈگری کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں جی لمس کی ڈگری $200 کی ہے، فلاں کی ڈگری $100 کی ہے، یہاں کی ڈگری $150 کی ہے، ہر کسی کے اوپر پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے. اور ایسا کوئی ظالم سسٹم ہے جہاں پہ بھائی، دو سگے بھائی ہوں گے نا، ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، ایک بھائی دوسرے سے اپنے نوٹس چھپائے گا کہ یہ کہیں آگے نہ نکل جائے. کمپٹیشن ہے. پہلی دفعہ ایجوکیشن سسٹم میں کہا یہ بچہ فرسٹ ہوگا، سیکنڈ ہوگا، تھرڈ ہوگا. کیوں؟ جس کے نمبر زیادہ آئیں گے. کمپٹیشن ہوگا. ہم کہتے ہیں جی بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہے. ہیلدی نہیں ہے، بہت انہیلدی ہے. ہم نے ساروں کو جو ہے نا ایک ترازو پہ تول دیا کہ جی کس کے نمبر زیادہ آئیں گے. وہ بچے سگے بھائی آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں، شیئر کوئی نہیں کرنا چاہتا. علم تو بانٹنے والی چیز تھی، بانٹنا کوئی نہیں چاہتا. اب سب نوٹس چھپاتے ہیں کہ کہیں اس کو نہ پتہ چل جائے جو مجھے پتا ہے، کیونکہ میں نے مارکیٹ میں آگے جانا ہے، میں نے جا کے جاب کرنی ہے، میں نے فلاں کرنا ہے. یہ ہمارا پورا فریم ورک بن گیا. تو میرے بھائیوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈپریشن میں لے جاؤں اور اس طرح، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نا ابھی اپنا کنٹرول واپس لینا پڑے گا. کیا کنٹرول واپس لینا؟ چلیں ایجوکیشن سسٹم میں اگر وہ نہیں تربیت کر رہے تو خدا را گھر میں خود تربیت کر دیں آپ. ہمارے گھروں کے اندر قرآن جو ہے نا ایک جیتی جاگتی کتاب ہونی چاہیے. جب تک ہم اس کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر رہے گا. تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا آپ کے سامنے کہ برائے مہربانی اپنے گھروں کے اندر نا قرآن آپ خود پڑھائیں، اپنے بچوں کو سمجھ کے پڑھائیں. چاہے آپ دن میں 2 آیتیں پڑھا دیں بس، ترجمے کے ساتھ، زیادہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے. کھانے کی میز پہ اب تو آج کل کوئی بیٹھتا کوئی نہیں ہے اس کی وجہ سے، لیکن کھانے کی میز پہ کوئی ایک کھانا تو بندہ ساتھ مل کے کھا لیتا ہے. وہ جب کھانا کھا لیں اس کے بعد کو بچوں صرف 1 آیت پڑھیں گے یا 2 پڑھیں گے، بس اس سے اوپر پڑھنا ہی نہیں ہے. کتاب بند کر دیں. اس کے بعد 2 آیتیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے اعمال کون سے لگتے ہیں؟ جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن مستقل ہوں. کوئی حدیث کی کتاب رکھ لیں اپنے ساتھ کہ آؤ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. زیادہ لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں ہے، صرف حدیث پڑھنی ہے، 2 منٹ تبصرہ کرنا ہے اس پہ اور بس کتاب بند کریں، گھر جائیں، چھٹی کریں. لیکن جب تک یہ سسٹم گھر میں لے کے نہیں آئیں گے نا، بھول جائیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی. ہم نے کنٹرول واپس لینا ہے. بچے یعنی اسکول کہتے ہیں ہم تربیت نہیں کر رہے، ماں باپ کہتے ہیں ہم بھی نہیں کر رہے. ماں باپ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بھائی ہم تو کام پہ جاتے ہیں، ہم تو یہ ہوتے ہیں، ہزاروں کام پڑے ہوتے ہیں، ہم بچوں کی تربیت کریں. اسکول والوں کو پیسے کس خوشی میں دے رہے ہیں؟ اسکول والے کہہ رہے ہیں تو ہو پتہ کہہ رہا ہے اسکول والے بھی تربیت نہیں کر رہے، ماں باپ بھی نہیں کر رہے. پھر تربیت کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے سوشل میڈیا، ٹک ٹاک. ٹھیک ہے، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے. یقین کریں آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا، گاؤں کے اندر جو ہے نا، گاؤں کے اندر موبائل فون پہنچ گیا ہے. گاؤں کے اندر لڑکیاں ڈانس کرنے والی ویڈیوز بنا بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال رہی ہیں. گاؤں کے اندر لڑکے جو ہیں وہ نامرد ہو کے حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی کہ حد ہو گئی ہے کہ یہ کون سا معاشرہ ہم لوگ اپنے لیے تشکیل کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی فضا ہم کریٹ کر رہے ہیں. یہ کل کو جا کے امام مہدی کے لشکر میں جائیں گے. خود سوچیں ذرا آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امام مہدی کا لشکر جب آئے تو اگر تمہیں یعنی خراسان سے آئے گا، اگر تمہیں برف پہ رینگ کر بھی جانا پڑے اس لشکر کا حصہ بن جانا. یہ لشکر جائے گا وہاں پہ. یہ ٹک ٹاکرز جائیں گے، انفلوئنسر جائیں گے ان کے لشکر کو جوائن کرنے کے لیے. کچھ ذرا ہوش کریں. ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھانا ہے، دین سکھانا ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ جو اللہ کی طرف 1 قدم لے کے آئے گا اللہ اس کی طرف 10 لے کر آئے گا. جو اللہ کی طرف چل کے آئے گا اللہ اس کی طرف دوڑ کے آئے گا. پہلا قدم ہم نے لینا ہے. ہم نے اب اس کے اوپر سو نہیں جانا کہ چلو بھائی اب پڑھا دیا تو بچہ اسکول میں جا رہا ہے، ہم خوش ہیں، تسلی ہے. کوئی تسلی آپ کو نہیں ہونی چاہیے.
یہ ہائی سچویشن ہو گیا، ہائی ٹائم ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے دین کی تعلیم کا بندوبست خود کریں، اپنے گھر میں کریں، اپنے محلے میں کریں. ماشاءاللہ مسجد آپ کے پاس یہاں موجود ہے، یہاں پہ آپ جو ہے نا قاری صاحب امام صاحب کے پیچھے پڑھیں کہ بھئی یہاں پہ کوئی کلاس رکھیں بچوں کی، ہفتہ وار رکھیں، روزانہ کی رکھیں، ہمارے بچوں کو خدا را قرآن پڑھائیں. آپ جو بھی ٹائم ہمیں نکالنا پڑا ہم دیں گے. اپنے گھروں کے اندر کریں، اپنے گھر میں کوئی چیز جو ہے نا شروع کریں، بچیوں کے لیے کریں، بچوں کے لیے کریں، جس طرح بھی آپ کے لیے مناسب ہو. لوگوں کو کہیں بھئی یہاں پہ ہفتہ وار کلاس ادھر ہوتی ہے، کوئی اور بھائی کہیں جو ہے اس دن یہ ہوتی ہے، پیر کے دن یہاں ہوتی ہے، منگل کے دن یہاں ہوتی ہے. بچوں کو بہت ساری اپرچونیٹیز دیں، کبھی اس کلاس میں جائیں، کبھی وہاں جائیں، تاکہ ان کے ارد گرد جو سارا ماحول ہو نا وہ اللہ اور رسول کی باتیں ہوں. ڈسٹریکشنز تو ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے نا ڈسٹریکشنز ہیں، لیکن اس ڈسٹریکشن کے اندر نا ہمیں اپنی آواز لے کے آنی ہے کہ مسلمانوں والا کانٹینٹ بھی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ وعدہ کریں، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، کچھ آخری ایام رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری محنتیں کوششیں قبول فرمائے. بس آج یہاں اٹھنے سے پہلے نا دل میں ایک نیت کر لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر ہے. آج یہاں اٹھنے سے پہلے نا بس ایک نیت ہی کر لیں، چلیں اور چھوڑے سارے کام. نیت کر لیں کہ بھئی میں نے اپنے گھر میں نا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دنیا بدلنی ہے، چھوڑ دو دنیا کو. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ مسلم امت کو بدلیں اور آپ جو ہے نا مسلم امت کو اٹھا دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے نا وہ پورے برے صغیر ایشیا کو بدل دیں، یہ بھی میں نہیں آپ سے کہہ رہا. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستان کو بدلیں، چھوڑ دیں پاکستان کو بھی. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اسلام آباد کو بدلیں، اسلام آباد کو بھی چھوڑ دیں. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے سیکٹر کو بدلیں، یہ بھی چھوڑ دیں. اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا، کہ اس پہ بھی ٹیکس لگا ہوا ہے حکومت کا، کیا خیال ہے؟ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں نا، اپنے پہ تو اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے. میرے اور آپ کے پاس یہ پورا اختیار ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اس 6 فٹ کے وجود پہ نا شریعت کو نافذ کریں، خود قرآن پڑھیں، خود حدیث پڑھیں. پھر کیا کریں، اپنے بیڈ روم میں شریعت لے کے آئیں. بہت مشکل کام ہے، نہیں آ سکتی میرا خیال ہے. بیڈ روم میں شریعت آ سکتی ہے بھائی، اس پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے نا، کوئی کسی سے پوچھنا بھی نہیں. آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا اپنا بیڈ روم ہے، اپنے بیڈ روم میں شریعت لے کے آئیں، اپنے لیونگ روم میں لے کے آئیں، اپنے ڈرائنگ روم میں لے کے آئیں، اپنے ڈائننگ روم میں لے کے آئیں، اپنے کچن میں لے کے آئیں، جو پھر اپنے گھر میں لے کے آئیں، پھر اپنا لان کوئی اگر ہے ادھر بھی لے کے آئیں. پھر انشاءاللہ آپ کو توفیق دے گا اللہ تعالیٰ، آپ کی گلی میں بھی شریعت آئے گی. کیونکہ آپ کے گھر کے اندر نا کوئی شاید کلاس شروع ہو جائے گی، آپ کو جی میں اپنے گلی والوں کے لیے ایک امید کی نا کرن بن رہا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر کلاس شروع کر رہا ہوں. 3-4 بچے، جتنی جگہ 4 بچے آئیں، 5 بچے آئیں، 10 آئیں، جتنے لوگ ہیں آؤ بچے، شاباش، بسم اللہ، تمہیں ہم چائے بھی پلاتے ہیں، جوس پلاتے ہیں، آؤ میرے گھر. آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی، بس اس کے بعد گھر جاؤ سارے. اپنے گلی میں شریعت آئے گی آپ کے، اور گلی سے کرتے کرتے شہر میں بھی آئے گی، اور ملک میں بھی آئے گی، اور دنیا میں بھی آئے گی. لیکن شروع کہاں سے ہوگا؟ میری ذات سے شروع ہوگا، سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوگا. میں نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے وعدہ کرنا ہے. تو آج میرے پیارے بھائیوں، اٹھنے سے پہلے نا نیت کر کے جانا کہ میں نے اپنے اوپر شریعت نافذ کرنی ہے، اور انشاءاللہ اپنے گھر پہ کرنی ہے. کر سکتے ہیں وعدہ؟ سارے کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ. اگر آپ وعدہ کر سکتے ہیں، یقین کریں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وہ کہتا ہے جو میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. آپ ایک قدم اٹھائیں گے نا، اللہ 10 آپ کی طرف لے کے آئے گا. لیکن پہل آپ نے کرنی ہے، پہل اللہ نہیں کرے گا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اور ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم اور امت کو تمام اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ فرمائے. جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے. جو بھی ہم میں سے لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بھی ہمارے پیارے بڑے بزرگ دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں، اور ہمیں دنیا میں بھی خیر دے. اور جس طرح ماشاءاللہ آج ہم یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.